السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پشاور میں جو آج واقعہ پیش آیا انتہائی اندوناک واقعہ ہے، جس میں درس حدیث کے دوران بم دھماکہ ہوا اور اس میں مہمانان رسول شہید ہوئے اور بہت ساری تعداد میں زخمی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے سیکورٹی اداروں پر، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، کہ دشمن اس حد تک اتنا کامیاب کیسے ہو گیا کہ وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر عادل خان شہید علیہ رحمت کی شہادت کا اتنا اندوناک واقعہ پیش آیا۔ ان جیسا قابل آدمی جسے پاکستان بہت سارا اچھا کام لے سکتا تھا اور بہت مثبت تعمیری سرگرمیاں تھیں ان کی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگوں پہ اٹیک ہو گیا اور اللہ پاک نے ان کی زندگی رکھی، اللہ کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ہمارے جو ہمارا دینی ورثہ ہے، ہمارا دینی اثاثہ ہے، اسے یہ آہستہ آہستہ شہید کیا جا رہا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں اور اسلام دشمن قوتوں کو اصل میں پاکستان میں کن لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ انہیں بہت زیادہ خطرہ ہے یہاں کے دینی مذہبی جو قیادت ہے اور مذہبی لوگوں سے بہت زیادہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ، ان کے پیچھے ایک دنیا آ گئی اور اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا سیکولرزم اور ان کا کمیونزم جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا اور کہیں اسلام کے نفاذ کی جو کوششیں ہیں، جو مثبت کوششیں ہیں، جو جمہوری کوششیں ہیں، وہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، جن کے ذمے ملک کے امن و امان کو بحال رکھنا ہے، جن شخصیات یا جن اداروں کے ذمے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، ملک کے املاک کی حفاظت کرنا ہے، وہ ادارے ان میں کہاں کہیں جا کے سکم ہے ایسا، یا کہاں جا کے کہیں کوئی خامی ہے ایسی کہ جہاں سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے اور دشمن جو ہے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل پے در پے جو ہے وہ پاکستان میں وار کرتا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف یا دہشت گردی کی لپیٹ میں لینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ کہاں ان سے کچھ کمی رہ رہی ہے، یا کہاں ان سے کچھ جو ہے وہ ان سے کچھ غفلت ہو رہی ہے، یا ہم یہ سوچ لیں یا ہم یہ کہہ لیں کہ دشمن جو ہے وہ ہماری ایجنسیز سے یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ، یا ہم اس سے یہ تاثر لیں کہ یہاں انڈیا جو چاہے کرے، ایران جو چاہے کرے، اور جو وہ لابیز ہیں، اسرائیل جو چاہے کرے پاکستان میں، جس مرضی کو کوئی سیاسی رہنما ہو یا کوئی مذہبی رہنما ہو یا کوئی ادارہ ہو، جس مرضی چیز کو وہ چاہے پاکستان میں ڈیمیج کرتا چلا جائے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور ان جو ہے وہ چھپے ہوئے ہاتھوں کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جو ہماری موجودہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے، میرے خیال میں کہ زیادہ تر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے شاید۔ تو بہرحال یہ جو بھی ہے، نقصان تو ہوا ہے نا، اور اس نقصان ہونے میں ہماری کہیں نہ کہیں تو غفلت ہے نا، ہم کہیں نہ کہیں تو غافل ہوئے ہیں نا، دشمن نے کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری سے فائدہ تو اٹھایا ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میں اداروں پہ تنقید نہیں کر رہا، ہمارے ادارے، ہمارے ملک کے ادارے، ہماری کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی جو تنخواہیں انہیں دی جاتی ہیں وہ پوری قوم کی جیب سے پیسے جاتے ہیں جو انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال انہیں کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے کہ غفلت کہاں ہو رہی ہے اور دشمن کس چیز سے فائدہ اٹھا کے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور کیوں ہمیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے اہل دین حضرات سے کہ آپ لوگوں کا جو قومی اثاثہ ہے وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ آپ خود اپنی
اپنے قومی اثاثہ جات کی حفاظت کی سوچیں، اپنے مذہبی اثاثہ جات کی حفاظت کی سوچیں۔ اس وقت ہماری ایجنسیز پتہ نہیں کن کن محاذوں پہ کہاں کہاں لڑ رہی ہیں اور وہ زیادہ توجہ نہیں دے پا رہی، تو بہرحال اس سے ہمیں تو نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو مذہبی شخصیات ہیں یا اپنے جو مذہبی ادارے ہیں ان کی سیکورٹی کا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی حفاظت کریں۔ ڈاکٹر عادل خان شہید علی رحمت بہت بڑا اثاثہ تھا ہمارا، اور وہ ایک ڈرائیور اور اپنے بیٹے کے ساتھ بغیر کسی سیکورٹی کے اور بغیر کسی ان چیزوں کے وہ سفر کر رہے تھے، تو دشمن کو لازمی بات ہے موقع ملا۔ کراچی میں عموماً جو علماء شہید ہوئے وہ ایسے ہی ہوئے کہ ان کے ساتھ کوئی سیکورٹی کا انتظام بہتر نہیں تھا۔ تو میری یہ اہل مدارس سے گزارش ہے، میری یہ وفاق المدارس ہے اور باقی جتنے بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، اور وہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا دین کا کام لیا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے جو دینی ادارے ہیں وہ چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، تو ان کی حفاظت کے لیے اپنا بھی کوئی لاہ عمل بنایا جائے، اپنی بھی کوئی ترتیب بنائی جائے، اپنا بھی کوئی سلسلہ حکومت کی مشاورت سے ہی کر لیا جائے، تاکہ یہ جو ناقابل تلافی نقصان ہے اس سے بچا جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔